نبينا محمد وآله وصحبه وذريته وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. کلام مقدس کی یہ دو آیتیں جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان اور عمل صالح کا تذکرہ کر رہا ہے. انسان کا کوئی بھی عمل اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک ایمان اور عمل صالح کے بغیر قبول نہیں ہو سکتا. کسی بھی عمل کے لیے قبول ہونے کے لیے ایمان شرط ہے. یا ایمان کو یوں سمجھ لیجیے عقیدے کا ہونا ضروری ہے. اگر عقیدہ نہیں ہے تو چاہے کہ وہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو وہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں قرآن مجید کے اندر اللہ تعالی نے ایک سورت ہے بہت مختصر اور بڑی چھوٹی سورت، سورۃ العصر. اللہ نے انسانیت کے خسارے کا تذکرہ کرتے ہوئے اس خسارے اور نقصان سے علیحدہ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے. ان انسان لفی خسر، سارے انسان خسارہ میں سے، نقصان اٹھانے والوں میں سے، لیکن کچھ ایسے بندے ہیں اللہ کے جو خسارہ سے مستثنا ہے، اس خسارہ سے جڑے الگ ہو چکے ہیں. وہ کون ہیں؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جن لوگوں نے ایمان لایا، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی کیا. ایمان اور عمل صالح یہ دو کلام مقدس کے اندر تقریباً 50 سے زائد جگہ پر یہ لفظ آیا ہے. اور یہ دیکھیے دونوں مل جل کر ہی آئے ہیں. تھوڑے الفاظ کی دوری ہو سکتی ہے لیکن اسی سیاق و سباق کے اندر وہ باتیں ذکر کی گئی ہیں. وجہ اس کی کیا ہے؟ یہ دونوں کا جو تعلق ہے بڑا گہرا ہے. کوئی آدمی ان دونوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے اللہ کے نزدیک عمل کو قبول نہیں کرا سکتا. آپ دیکھتے ہوں گے رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، کئی سارے غیر مسلمین سے ہماری ملاقات ہوتی ہے، لیکن کچھ غیر مسلمین ایسے بھی ہیں جو مسلمانوں سے ان کا مائنڈ سیکولر ہے، اتنا مخالفانہ نہیں ہے، اتنا متشددانہ نہیں ہے، تشدد ان کے اندر نہیں ہے. رمضان کے مہینے وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، پڑوسی ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، مسلمانوں کی مسجد تک بھی وہ چیزیں پہنچا دیتی ہیں. کچھ چیزیں افطاری کے طور پر ہو، بہت سارے ایسے اعمال کرتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں کیا وہ عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک قبول ہو سکتا ہے؟ کتنی بھاوناؤں کے ساتھ اور کتنی کیا عقیدت کے ساتھ وہ عمل کرتے ہیں. روزہ رکھتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، کچھ نیک کام بھی کرتے ہیں، کچھ جگہ پر تو ایسے ہی افطار پارٹی کے نام پہ کرا دیتے ہیں. تو کیا وہ عمل قبول ہو سکتا ہے؟ روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا کہ اللہ کی جنگ کا موقع تھا. نبی علیہ السلام سے کہنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آپ کے ساتھ لڑنا چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے کہا کیا تیری اس کے ساتھ دشمنی ہے؟ کہا نہیں، بس میں آپ کا ساتھ دینا چاہتا ہوں. کہا تیرے اندر ایمان نہیں ہے، تیرے اندر ایمان نہیں ہے. اگر تو ہمارے ساتھ ہی لڑے گا بغیر ایمان کے مارا جائے گا تجھے جنت نہیں ملے گی. کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جنت ملنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ کہا پہلے کلمہ توحید کا اقرار کر لے، پھر اس کے بعد لڑ، مر گیا تو جنت میں جائے گا. صحابہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے صف میں کلمہ پڑھ کر داخل ہو گیا، تلوار لے کر ابھی نکلا، کسی کو مارا نہیں، خود مر گیا، شہید ہو گیا.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ جنتی ہے. صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نے ایک بھی عمل نہیں کیا, ایک بھی نماز نہیں پڑھی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اسے نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا, اسے نماز پڑھنے کا موقع ہی نہیں ملا. ایک عمل, وہ عمل کیا ہے؟ عقیدہ ہے. اگر عقیدہ مضبوط ہوگا, عقیدہ جڑا ہوا ہوگا, اس کے بعد کیے جانے والے تمام اعمال اللہ کے نزدیک مقبول ہوں گے. اگر عقیدے کے اندر کھوٹ ہوگا, کچھ لوگ سوال کرتے ہیں, کوئی آدمی ہے خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے, عقیدہ نہیں ہے, قبول نہیں ہوگا. ایک آدمی تھا پانی زمزم کا خریدنے کی کوشش کر رہا ہے, کیوں؟ کہا مرتے وقت اسے ڈالنے کے لیے. مرتے وقت زمزم کے پانی کی ضرورت نہیں, کلمہ توحید کی ضرورت ہے. مرتے وقت کیا ہے؟ زمزم کے پانی کی ضرورت نہیں, کلمہ توحید کی ضرورت ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان آخر کلام لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس آدمی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ, جنت میں جائے گا. اب جس کا عقیدہ ہی نہیں, وہ زمزم کے کنویں میں مرے تب بھی جنت میں نہیں جائے گا. جس آدمی کا عقیدہ ہی نہیں ہے, وہ آدمی زمزم کے کنویں میں مرے گا تب بھی نہیں جائے گا. تو عقیدہ شرط ہے. اسی لیے کہا گیا عقیدے کی جن لوگوں نے تعریفیں بیان کی ہیں, عقیدہ اور عمل صالح کی, ایمان اور عمل صالح کی جن لوگوں نے تعریفیں بیان کی ہیں, انہوں نے کیا کہا؟ اقرار باللسان, تصدیق بالقلب, وعمل بالجوارح. تین چیزیں ہیں, زبان سے اللہ کی توحید کا اقرار کرنا, وتصدیق بالقلب, زبان جو کہہ رہی دل بھی اس کا تصدیق کرنے والا ہو, اسے ماننے والا ہو. زبان سے کہہ رہا ہے لیکن دل میں وہ چیز داخل نہیں ہو پا رہی, اللہ کے نزدیک وہ عمل قبول نہیں ہے. فرمایا ایک تو ہے اقرار بھی کرتا ہے, دل سے اس کی تصدیق بھی کرتا ہے, لیکن عمل نہیں کرتا ہے, تب بھی وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا کوئی عمل قبول ہو سکے گا؟ تو یہ تین چیزیں شرط ہیں. آدمی زبان سے اقرار بھی کرنا ہے, دل سے اسے تسلیم بھی کرنا ہے, اور پھر ان دونوں کو مضبوط کرنے کے لیے عمل بھی کرنا ہے. تو اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ. فرمایا کہ جس نے ایمان لایا, عمل صالح کیا, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, فرمایا وہ مؤمن, اگر وہ ایمان والا ہے, فلنحيينه حیاتا طیبہ, اللہ تعالیٰ اسے بہترین زندگی عطا کرے گا. بہترین زندگی کس کے لیے؟ ایمان کے ساتھ عمل صالح اگر ہوگا, اس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ بہترین زندگی عطا کرے گا. اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اور جس نے عمل کیا, نیک عمل, چاہے مردوں میں سے ہو چاہے عورتوں میں سے ہو, فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, وہ آدمی جنت کے اندر داخل ہوگا. فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, اس کے ساتھ رتی بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا, اس کے ساتھ رتی بھر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. بعض جگہ پر اللہ نے فرمایا جیسے سورہ زلزال کے اندر اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, جس نے ذرہ برابر بھی, ذرہ جو کہتے ہیں, ذرہ کو ناپنے کا کسی کے پاس پیمانہ نہیں ہے. ذرہ جو ہوتا ہے اسے ناپنے کا دنیا کے اندر ایسا کوئی آلہ نہیں ہے, یعنی آلہ مطلب ترازو نہیں ہے. ذرہ کسی کے نہیں جانتے. بعد میں اس کے لیے کہا کہ ذرہ کی تفسیر میں بعض لوگوں نے کہا کہ گھر کے چھتوں میں سے کچھ سوراخ پڑے ہوئے ہوتی ہیں, اس میں سے سورج کی شعاعیں زمین سے ٹکراتی ہیں. اب دیکھتے ہوں گے کہ سورج کی جو شعاعیں, کرنیں جو اس چھت کی سوراخوں میں سے نکلتی ہیں, اس شعاعوں میں کچھ چیزیں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں, کچھ چیزیں اڑتی ہوئی نظر آتی ہیں. کیا کوئی آدمی اسے گن سکتا ہے؟ وہ دیکھنے سے بھی جلدی نظر نہیں آتی. کہتے ہیں کہ اس کا ایک باریک جو حصہ ہوتا ہے اسے ذرہ کہتے ہیں. اس کا جو باریک حصہ ہے, جیسے چوکی سے آدمی لکھتا ہے تو اس میں سے ڈسٹ نکلتا ہے, وہ ڈسٹ بالکل کئی ساری چیزوں کو جڑا ہوا رہتا ہے, لیکن اس کو اگر الگ الگ کیا جائے, مائکروسکوپ کی ضرورت پڑے گی اس کو, اگر اس کا مائکرو بالکل اسے الگ کر کے دیکھا جائے تو اس کا جو ایک سینس نکلتا ہے اسی کو ذرہ کہتے ہیں. اگر وہ مطلب سونا بھی توڑتے بھی اگر آ کر ڈسٹ پڑ گیا تو مطلب وہ وزن دکھایا کہ اس کے اندر نظر نہیں آئے. لیکن رب ذوالجلال کی عدلیت دیکھیے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس وہ ترازو بھی ہے. انسان کی زندگی کے اندر
اگر نیک عمل ہوا ہے وہ ذرہ برابر بھی کیوں نہ ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ تولا جائے گا. اس لیے فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, اس کے ساتھ ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا. اس نے نیک عمل کیا ہے وہ عمل کا صلہ ضرور اللہ تعالیٰ قیامت میں اسے عطا کرے گا. تو عمل صالح, ایمان کے بعد عمل صالح کی بہت بڑی اہمیت ہے. اور اس لیے ایک مقام پر اللہ نے بیان فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. اور جو آدمی آخرت کا ارادہ کرتا ہے, ایمان کے ساتھ آخرت کا ارادہ کرتا ہے اور آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے, اگر اس کے ساتھ ایمان ہے تو اس کی کوشش کا ثمرہ اسے ملے گا. ایمان نہیں ہے وہ کتنی بھی کوشش کر لے اس کا نتیجہ اسے قیامت کے دن نہیں ملے گا. تو یہ ایمان شرط ہے اور اس ایمان کے بعد عمل صالح. اور جب کسی کی زندگی کے اندر ایمان آتا ہے اور پھر عمل صالح آتا ہے, اللہ تبارک و تعالی لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتا ہے. سورہ مریم کے اندر اللہ نے آخری آیت میں بیان فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. بے شک جن لوگوں نے ایمان لایا, ایمان کے بعد عمل صالح کو اختیار کیا, عمل صالح کرتے رہے, سیجعل لهم الرحمن ودا, اللہ تبارک و تعالی بندوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دے گا. پھر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی ہے. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کا ارادہ کر لیتا ہے, کسی بندے کو چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ اعلان کر دیتا ہے اے میرے بندو, آسمان کے اندر اللہ اعلان کر دیتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ رہنا میں فلاں بندے سے محبت کرتا. بس اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہونا کافی. جیسے اللہ تعالیٰ کہہ دیتا ہے سارے آسمان میں چرچا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, تو پورے آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. پورے آسمان کے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں, پورے آسمان میں چرچا ہو جاتا ہے اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے, اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے. فرشتے بھی کہتے ہیں اللہ کی محبت جس کے ساتھ اس کی بھی محبت ہمارے ساتھ. اور پھر آسمان سے ہوتے ہوئے وہ خبر زمین میں چلنے پھرنے والے فرشتوں تک پہنچتی ہے. زمین کے اندر چلنے پھرنے والے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. اور حتیٰ کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں چلنے پھرنے والے فرشتے ایمان والے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتی ہے. تو وہ آدمی پتہ نہیں کس سے کب ملاقات ہوتی ہے. آپ دیکھیں کہ آدمی کبھی سفر میں جا رہے, دو بندے ایمان والوں کی محبت ہو جاتی, کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی بات چیت نہیں, کوئی لین دین نہیں, اس کی منزل الگ ہے, اس کی منزل الگ ہے, ایمان کے بلبوتے پر محبت ہو جاتی ہے. وہ آدمی صرف مختصر سے وقت میں اسے سیٹ بھی آفر کر دیتا ہے, کھانے پینے کی چیزیں بھی اس کے لیے دینے لگتا ہے, اس کا خیال رکھتا ہے, اس کے سامان کی حفاظت کرتا ہے, اور پھر اتنا ہی پہنچنے کے بعد اس کی خیر و عافیت بھی پوچھ لیتا ہے. یہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ اگر صحیح معنوں میں ایمان ہے وہ ایمان کی بنیاد پر ہے, اور ایسی اگر ایمان کے بلبوتے پر کی جانے والی ایسی محبت, اس محبت پر اسے اجر و ثواب بھی ملے گا. ایسی محبت پر اسے اجر و ثواب بھی ملے گا. میرے بھائی ایمان کے بعد جو عمل صالح ہے اس کی بہت بڑی اہمیت ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں ذکر فرمایا ان المیت یصیر الی القبر فیجلس الرجل الصالح فی قبره غیر فزع ولا مشعوف. ایک بندے کو ایمان والا ہے, وہ بندہ عمل صالح بھی کرتا تھا, مر گیا, قبر میں اسے لے جا کر رکھ دیں گے. تنہائی کا گھر ہے قبر. قبر کیا ہے؟ تنہائی کا گھر ہے. کبھی غور سے ہم دیکھ لیں گے نا کہ جگہ میں ہمیں آنا ہے, اور آنا ہے مانو یا نہ مانو, مانے یا نہ مانے. کہا میں نہیں مروں گا تب بھی اسے مرنا ہے, کہا میں یہ جگہ نہیں جاؤں گا تب بھی اسے لے جایا جائے گا. تو اس جگہ کو ذرا غور سے دیکھنا ہے. پھر حبیب صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ صحابہ کرام کو اس گھر کی طرف توجہ دلایا کرتے تھے. کہتے تھے اے میرے بھائیو فاعدوا لمثل هذا, اس گھر کے لیے تیاری کر, دکھا کر کہتے اس گھر کے لیے تیاری کر. کبھی ہمیں دیکھیں, ہمیں وہاں فرصت ہی نہیں ہوتی, آدمی ادھر کی ادھر کے, آدمی موبائل ادھر بھی بات کر رہا ہے, ادھر بھی دنیا داری کر رہا ہے, اس کو اتنا دینا, اس کو اتنا لینا, ابھی آؤں میں ادھر ہوں, میں ادھر ہوں, آدمی اس طرح سے لگا ہوا ہے. کبھی اس منزل کی طرف جا کر کھڑو اور دیکھو کہ وہ جگہ ہے کہ مجھے آنا ہے, مجھے بھی اس طرح سے اس عمل کے ساتھ مجھے بھی یہاں داخل کیا جائے گا.
اور سب لوگ چھوڑ کر جائیں گے. غور سے دیکھیں ایک مرتبہ سب لوگ جا رہے ہیں, تنہا آدمی کھڑ کر اس قبر پر دیکھیں, کوئی رکے گا نہیں. کتنی محبت کرنے والا بیٹا کیوں نہ ہو, زیادہ دیر تک رکے گا نہیں, کوئی نہیں رہے گا, تنہا رہے گا. وَيَبْقَى وَاحِدٌ, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 3 چیزیں جائیں گے, 2 چیزیں لوٹ کر آئیں گے. وَيَبْقَى وَاحِدٌ, ایک عمل اس کے ساتھ رہے گا. کون سا عمل ہے؟ اس کا نیک عمل. ایک ہی ایک عمل اس کے ساتھ رہے گا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ عمل ساتھ میں رہے گا اسے کلمے کی پٹی بندی کی ضرورت نہیں ہے. بہت سارے لوگ کیا ہے, کفن پر کلمہ لکھتے ہیں, پیشانی پر کلمہ لکھ رہے ہیں, پیشانی پر پتہ نہیں کیا کیا سوالات و جوابات کی چٹھیاں لکھ کر کفن میں رکھ دے رہے ہیں. فرشتے آئیں گے, چٹھی لے کر پڑھ کر جائیں گے. پھر بھائی اتنی آسان نہیں ہے جنت. پوچھا جائے گا اسے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت جیسے ہی اسے قبر کے اندر داخل کیا جائے گا, ایمان والا بندہ ہے, فرمایا غیر فزع ولا مشعوب, نہ اسے کسی طرح کا خوف ہوگا نہ کسی طرح کا غم ہوگا. اٹھا کر جیسے بٹھایا جائے گا, نماز پڑھنے کے لیے ادھر ادھر دیکھے گا, عصر کی نماز کا اسے خیال آئے گا, نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے, وہ نماز پڑھنے کے لیے جگہ تلاش کرے گا. فرشتے کہیں گے او اللہ کے بندے ہو گئی زمین کے اوپر, اب تو زمین کے اندر آ گیا ہے. جو نماز پڑھنا تھا وہ زمین کے اوپر تھی نماز, اب تو زمین کے اندر آ گیا, یہاں نماز نہیں ہے, اب تو آرام کرنا ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حساب و کتاب لیں گے, وہ سوالات اور جواب دیں گے تو ایمان والا بندہ جواب دے دے گا. اسے کہیں گے نم تنوم فی العروس, سو جا جس طرح سے نہیں میری دلہن سو جاتی تو اسے سو جا, بول کر چلے جائیں گے, جنت کی کھڑکی کھول دیں گے. یہ ایمان اور عمل صالح. اور میرے بھائیو, ایمان اور عمل صالح بہت بڑی چیز ہے. اگر کسی کے پاس ایمان اور عمل صالح ہے اور اس کی کوالٹی ہوتی ہے, جس طرح آج مارکیٹ کے اندر کوئی چیز خریدتے ہیں تو یہ فرسٹ کوالٹی ہے, سیکنڈ کوالٹی ہے, لو کوالٹی ہے, جس طرح سے ایمان والے بندے کی بھی کئی ساری کوالٹیز ہوتی ہیں. تو ہائی کوالٹی, ہائی لیول کا جو ایمان ہوتا ہے وہ چاہے وہ کسی بھی بندے کے پاس کیوں نہ ہو, اس آدمی کا مقام و مرتبہ دیکھیے. قرآن مجید کے اندر اللہ نے سورۃ الکہف کے اندر بیان فرمایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام چل رہے ہیں, دونوں ساتھ میں چل رہے ہیں. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا. دیوار گر رہی تھی, بھوکے پیاسے نہیں, پوچھ رہے کھانے کو کوئی نہیں دے رہے. حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ سے کہا یہ دیوار گر رہی, چلو اسے پکڑتے ہیں, اسے کچھ باندھ دیتے ہیں, کچھ کام مستری کا ہم بھی کر لیتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ لوگ کھانے کے لیے نہیں دے رہے, مہمان نوازی کو پوچھ نہیں رہے, اور ہم ان کا کام کریں گے. کہا چلو بھائی کام کرو, یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, اس دیوار کے نیچے کیا ہے, سونا ہے, اور وہ غلام یتیم غلام بچوں کی زمین ہے, ان کا گھر ہے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, ان کا باپ بڑا نیک تھا. كَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا, باپ کی نیکی کا صلہ اولاد کو مل رہا ہے, اور وہ بھی اولاد کے لیے کوئی کام کر رہے ہیں, کوئی معمولی لوگ کام کر رہے ہیں. 2 نبی, جلیل القدر نبی, 2 نبی کام کر رہے ہیں. تو ایمان اگر زندگی کے اندر ہے, اللہ تبارک و تعالی انبیاء کے ذریعے سے بھی کام کرا دے گا. انبیاء کسی کے گھر کا کام کرے, مستری کا کام کرے, اس کی دیوار کو برابر درست کرے, ہاں گارے کا کام اس کے گھر کا کرے, یہ کوئی معمولی بات ہے. تو ایمان کتنا لیول ہوگا, کیسا عمل ہوا ہوگا کہ اس کو کام کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے نبی ہے وقت کے, ان کو ہولڈ کرا کے کہ آپ اپنی نبوت رسالت کو یارے میں دیجیے, آپ تھوڑا آپ سے بھی کچھ کام لینا ہے, آپ سے بھی کچھ کام لینا ہے, اور لا کر 2 یتیم بچوں کی گھر کی دیوار کو درست کرایا گیا. تو کتنا بڑا کام ہے میرے بھائی. اس لیے اپنی زندگی کے اندر ایمان کے ساتھ, ایمان تو ہے ہی, ایمان مضبوط بنائیے, اور پھر اس کے بعد عمل صالح کیجیے. پھر دیکھیے زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی برکتیں, اس کی سعادتیں, اس کی رحمتیں کیسے آئیں گی, اور ایسی جگہ سے آئیں گی وہ ہم گمان بھی نہیں ہوگا, اور ایسی جگہ سے آئیں گے وہ ہم گمان بھی نہیں ہوگا. تو یہ چند باتیں تھی میرے اور آپ کے لیے دعا رب العالمین سے. رب العالمین مجھے اور آپ کو صحیح ایمان اخلاص کے ساتھ اور پھر عمل صالح اخلاص کے ساتھ ہمیں جو ہے کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. آمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرات